براہ راست آپ کو لے چلیں گے پی ٹی آئی رہنما شہباز گل اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. میں بھی پچھلے چند ہفتوں کے اندر ریکارڈ مہنگائی ہوئی ہے. مہنگائی کی ویو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے کووڈ گیا ہے، اور ہم آپ کو بتاتے رہتے تھے کہ یہ انٹرنیشنل مہنگائی ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بار بار آپ کو بتایا تھا. لیکن اب وہ انٹرنیشنل مہنگائی جب پاکستان میں تب ہو رہی تھی تو آپ دنیا کے اعداد و شمار دیکھتے تھے اور پاکستان کے دیکھتے تھے، تو ہم آپ کو بار بار بتاتے تھے کہ مہنگائی ہو رہی ہے، بالکل پاکستانی عوام کو تنگی آ رہی، لیکن دنیا کے اعداد و شمار سے آپ کمپیئر کریں تو آپ، اللہ کا شکر ہے، بہت نیچے ہیں. آپ کو پوری دنیا کی پیٹرول کی پرائسز بتائی جاتی تھیں اور پاکستان کی تو آپ کو دکھایا جاتا تھا کہ جس بھی مشکل طریقے سے عمران خان نے مینیج کیا ہوا ہے، لیکن مینیج کیا ہوا ہے دنیا کی مہنگائی سے، ہم نے اس کو اعداد و شمار کو نیچے رکھا ہوا تھا. اب اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو وہ گھڑی کی سوئی دوسری طرف گھوم گئی ہے. اب دنیا کی پرسنٹیجز کو آپ توڑ چکے ہیں، اب 30% سے اوپر جا چکے ہیں انفلیشن کے اندر، جو آپ کی ریئل انفلیشن ہے. اور ابھی آپ بجلی کا بل جب پے کریں گے تو بالکل وہ آپ کو ایگزیکٹلی فیل ہو جائے گا، کیونکہ پیٹرول آپ پہلے ہی پے کر رہے ہیں، بجلی کا بل آئے گا، اشیاء خرد و نوش، کرایوں کے ریٹس پہلے آپ کے بڑھ گئے، تو آپ کو ایگزیکٹلی اندازہ ہو جائے گا کہ جو 11 12 13% کو کبھی زیادہ سے زیادہ پاکستان میں مہنگائی نے ہٹ کیا ہے، وہ اب 30% کو آپ کی مہنگائی جو ہے وہ ہٹ کر رہی ہے. آج اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نے کال دی ہوئی ہے رات 9 بجے، پورے پاکستان میں عوام سے اپیل کی ہوئی ہے کہ نکلیں. کیوں نکلتے ہیں ہم؟ دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ آپ چپ کر کے ظلم سہتے ہیں، اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ مل کے ایفرٹ کرتے ہیں اس چیز کو ہٹانے کی. ہم گاؤں کے لوگ ہیں، گاؤں میں ٹرالی پھنس جائے، گڈھا پھنس جائے، تانگا پھنس جائے یا کھوتا کھوج چلا جائے تو پھر سارے کٹھے ہو کے زور ماری دا انہوں باہر کڈنا واسطے. تو اس دفعہ اصل میں کھوتا کھو میں چلا گیا ہے. اب جب تک آپ سارے مل کے رسے پہ زور نہیں ماریں گے، یہ کھوتا کنویں سے باہر نہیں آئے گا. اور جب تک کھوتا کنویں سے باہر نہیں آئے گا، ہمیں یہ بدبودار پانی پینا پڑے گا سب کو. تو اس لیے اگر آپ یہ سوچیں گے کہ آپ تو گھر میں اے آر وائی دیکھیں گے اور اے آر وائی کے اوپر مظاہرہ دیکھیں گے بیٹھ کے ریموٹ لگا کے، حمایت آپ کی اس میں ساتھ ہے، آپ کی احتجاج اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہے، آپ ایک غیرت مند پاکستانی ہیں، آپ احتجاج تو اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف کرتے ہیں. پیٹرول کی قیمت جو بڑھائی ہے وہ تو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، آپ ان سے نجات چاہتے ہیں، لیکن آپ بیٹھیں گے ریموٹ کنٹرول پکڑ کے تو پھر ایسے نہیں ہونا. یہ کھوتا کھو میں گیا ہوا ہے، آپ کو اب رسے کے اوپر کھڑے ہو کے رسہ ہاتھ میں پکڑ کے زور مارنا پڑنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو باہر نکلنا پڑنا ہے. آج شام کو 9 بجے آپ کو اسی طریقے سے نکلنا پڑنا ہے جس طریقے سے جب یہ حکومت ہماری کو بھیجا گیا تھا تو اگلے دن لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں عوام باہر آئی تھی پورے پاکستان کے اندر، جس کا مجھے میرا خیال بتانے کی ضرورت نہیں، سب کو یاد ہے. آپ کو وہ ریپیٹ کرنا پڑنا ہے، اپنے لیے، ہمارے لیے نہیں، اپنے لیے، کیونکہ تکلیف یہ سب کی سانجھی ہے، اس میں ایفرٹ بھی سانجھی کرنی پڑنی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اب آپ، آج شام 9 بجے کا ٹائم ہے، سب نکلیں پاکستان میں، ہر جگہ پر نکلیں. جو پورا اسکیجول دیا ہوا ہے، لاہور میں لبرٹی مارکیٹ ہے، شارع قائدین کراچی کے اندر ہے، F9 پارک اسلام آباد کے اندر ہے، ہشت نگری گیٹ جو ہے وہ پشاور کے اندر ہے، اسی طریقے سے تمام گھنٹہ چوک گھنٹہ گھر فیصل آباد کے اندر ہے. ہر جگہ کی جگہیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں. آج شام آپ سب نکلیں گے، اکٹھے ہو کے زور ماریں گے تو یہ پھنسا ہوا گڈھا، یہ پھنسی ہوئی ٹرالی، ایک کھوہ دے وچ گیا ہوا کھوتا باہر نکلے گا. اب میں دوسری باتیں کرتا ہوں. ان کا ایک بھولو پہلوان ہے، اکثر سچ بول، دو ہے بنیادی طور پہ، دو ہے، معذرت چاہتا ہوں. ایک وہ حسین نواز ہے اور ایک ہمارا خرم دستگیر ہے. اگر ان کا کھانا کھانے سے پہلے انٹرویو لیں تو اس ٹائم ان کی بات اور ہوتی ہے. اگر انہوں نے رج کے کھانا کھایا ہو تو اس تو بعد انہوں نے سوکر چڑھ دیے. وہ کھانے کے بعد آپ کو پتہ ہے جو چڑھتی ہے انہوں نے وہ سوکر، اس لیے کہ جتنی تعداد کھانا کھاندے نے اس پھر سوکر ہی چڑھ دی ہے. انہوں نے سوکر چڑھ دی، پھر انہوں نے سمجھ نہیں آتی گل کیڑی کر رہے ہیں. سو خرم دستگیر صاحب اپنے بھول پن میں، یا جو اناج کو انہوں نے کل نقصان پہنچایا ہوا تھا اس وجہ سے وہ ساری بات ہی کھول کے کر گئے.
بات وہ کیا کر گئے؟ اور بات کر گئے کہ ہمیں شوق نہیں تھا, ہمیں پتا تھا حالات بڑے مشکل ہیں, ہمیں پتا تھا ہم نہیں سنبھال سکیں گے. اپنے منہ سے کہا, یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کا ویڈیو ہے چلا دیں. انہوں نے کہا ہم کوئی یہاں پر بہتری کرنے نہیں آئے تھے, ریفارمز کرنے نہیں آئے تھے, حکومت صحیح طریقے سے چلانے نہیں آئے تھے. اصل میں عمران خان 100 نئے جج لگانے لگا تھا. انہوں نے کہا کہ اکتوبر کے اندر آرمی چیف نیا لگ رہا ہے, امپورٹنٹ فیصلہ ہونا تھا, اور اس تناظر میں عمران خان نے 100 جج نئے لگانے تھے. اب مجھے سمجھ نہیں کیا موجودہ آرمی چیف نے جج لگانے سے عمران خان کو روکا ہوا تھا. یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا وہ یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. نئے آرمی چیف کا اور احتساب کا وہ کیا کہہ رہے تھے, یہ ان سے دوبارہ انٹرویو لے کے پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف احتساب نہیں ہونے دے رہے تھے. ان کی بات کا پرپز کیا تھا یہ بات کہنے کا کہ جو اکتوبر میں اہم ڈیسیجن ہونا تھا اس کے بعد 100 جج لگنے تھے اور ہم سب کو جیلوں میں ڈال دینا تھا. تو اب ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ آرمڈ فورسز کو اس میں کیوں لا رہے ہیں. آرمی چیف نے چینج ہونا, یہ ایک روٹین کا کام ہے, ہو جائے گا جب وہ وقت آئے گا. اب یہ سٹنگ وزیر کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے چینج ہونا تھا, اس کے بعد عمران خان نے 100 جج لگانے تھے, اور ہم پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کیسز ہیں, تو ہم نے اندر ہو جانا تھا. تو اب آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ چور سارے جو ہیں انہیں پتا تھا کہ عمران خان اب ان کے قریب پہنچ گیا ہے. انہوں نے یہ ایسا سسٹم بنایا ہوا تھا جس میں یہ احتساب نہیں ہونے دے رہے تھے, اور اپنے منہ سے مان گیا وہ. تو اب جب کہ احتساب ہونے جا رہا تھا, بالکل قریب تھا, تو انہوں نے کہا اس حکومت کو الٹا دو بیرونی سازش کے ساتھ مل کے. تو اب خرم دستگیر کے اس ماننے کے بعد سائفر کی حقیقت تو پہلے ہی سب کے سامنے ہے. اب اس کی وجہ, جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے نا تو اس کی انٹینٹ, وجہ قتل پہلے معلوم کی جاتی کہ اس نے کیوں قتل کیا ہوگا. انٹینٹ فائنڈ آؤٹ کرنی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. انٹینٹ کل مان گیا خرم دستگیر. آلہ قتل جو ہے وہ پہلے سے سائفر کی صورت میں برآمد ہو چکا ہے. جتنے کریکٹر ہیں وہ سارے آپ کو لوٹوں کی شکل میں موجود ہیں, اور کل آخری کڑی جو تھی وہ انٹینٹ تھی, وہ بھی جوڑ دی گئی خرم دستگیر کی طرف سے. تو اب یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ یہ لوگ, یہ چور اس کے پیچھے تھے, اور یہ سب کچھ چوری بچانے کے لیے کیا گیا ہے. ان کی حالت وہ ہے کہ جیسے ایک چلتی مشین میں کوئی شیطان بچہ شہباز شریف کی طرح کا, جس نے گھر میں یہ روب بنایا ہو کہ میں بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوں, میں بڑے اچھے کپڑے سیتا ہوں, وہ چلتی مشین میں ہاتھ دے تو کیا کرتے ہیں بھلا؟ چلتی مشین میں کو ہاتھ دے تو جی کیا کرتے ہیں؟ پہلے مشین بند کرتے ہیں, پھر اس کا ہاتھ نکالتے ہیں, اور پھر 2 کانوں پہ دیتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں چلتی مشین چ انگلی نہیں دے دی. سو ان بے شرموں نے بھی چلتی حکومت میں انگلی دی ہے. اب کرنا یہ چاہیے کہ اس کام کو روکنا چاہیے, یہاں دوبارہ الیکشن کرانے چاہیے, عوام کو موقع دینا چاہیے کہ ان کے کانوں پہ 2 چپیڑیں لگائے عوام, اور ان کو بتائے کہ آئندہ چلتی حکومت کے اندر انگلی نہیں دینی. تو اس لیے یہ شعبدہ باز تھے, صرف اور صرف یہ وہ ایک انہوں نے اشتہاروں کے تھرو اپنے بوتھے لگا کے باتھ روموں کے اوپر, ہر جگہ کے اوپر وہ آپ کروانے جاتے. آپ کو پتہ ہے MRI مشین جو ہے نا, اس کے اندر آپ جاتے ہیں تو ویسے ہی تھوڑا خوف آتا ہے, کیونکہ وہ اندر بند ہوتی ہے, اس کے اندر آپ جاتے ہیں. وہ یاد ہے پنجاب کے اندر جہاں MRI مشین, وہ جو آپ اندر جاتے ہیں, شہباز شریف نے اندر اپنی تصویر کم وقت میں لگائی ہوئی. جہاں آپ کو 15-20 منٹ لیٹنا ہے ایسے سیدھا, اور آپ کو اوپر وہ مشین کی چھت نظر آتی, ادھر اس نے اپنا بوتھا لگایا ہوا ہے تاکہ کوئی مریض جو ہے وہ اپنا آرام سے علاج بھی نہ کروا سکے, ٹیسٹ بھی نہ کروا سکے ان کی چہرے دیکھے بغیر. ان کی حالت وہ ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا آپ کو چٹکلا سنا دیتا ہوں جو ان پہ فٹ آتا ہے. ان کی حالت یہ ہے کہ ایک بندہ تھا ان کی طرح کا فراڈیا, جس نے ایک زہر نکلا ہوا سانپ پالا ہوا تھا. وہ خود ہی لوگوں کے گھروں میں سانپ چھوڑ دیتا تھا, اور اس کے بعد کہتا تھا میں بین بجاتا ہوں, 500 روپیہ لوں گا اور سانپ پکڑ لوں گا. ایسے ہی ایک گھر میں اس نے جا کے سانپ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اچھا جی بجائیں بین, 500 روپیہ دیں گے. بین بجائی تو 2 سانپ نکل آئے, ایک اس کا اپنا تھا, ایک کہیں اور سے نکل آیا. اب وہ دیکھے گھر والے کہتے ہیں سانپ پکڑو, تو اس کو اب پتا تھا کہ اس میں تو زہر ہوگا. اب وہ تو فراڈیا تھا, وہ کو اصل ایسا بندہ تو تھا, کاریگر تو تھا نہیں. تو اس نے پھر کھسیانہ سا منہ بنا کے نا, یہ خواجے آصف جیسا کھسیانہ سا منہ بنا کے انہیں کہا جی تسی اپنا پھڑو میں اپنا پھڑ دیں. یہ ہن بے شرم کہہ رہے نے عوام نو کہ یہ جو جتنے PDM کے 11 پلیئر ہیں نا, یہ ایک دوسرے کو بے شرم بیٹھ کے کمرے میں کہتے ہیں تسی اپنا سب پڑھو, اسی اپنا پڑھ دیں. کیونکہ ان سب کو اب اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے, کیونکہ ان سے کچھ قابو نہیں آ رہا, نہ مہنگائی, نہ گورننس, نہ دوسری چیزیں. اب تو وہ لوٹا نور عالم بھی بول بیٹھا ہے
کہ یہ حکومت جو ہے اس نے جو تباہی کی ہے وہ کبھی نہیں ہوئی. تو نور عالم سے میرا سوال ہے, آپ کہتے تھے اب مہنگائی کی وجہ سے لوٹے ہوئے, اب اور مہنگائی ہوئی ہے تو آپ دوبارہ سے ایک دفعہ لوٹے ہو جائیں, کیا حرج ہوتا ہے؟ بے شرمی ایک دفعہ کرو 10 دفعہ کرو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب ایک دفعہ کر ہی لی. تو میرا مشورہ ہے کہ آپ کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے لوٹے ہوئے تھے تو اب مہنگائی اور زیادہ ہو گئی ہے تو ایک دفعہ پھر لوٹا ہونے کا موسم ہے, تو میرا خیال آپ دوبارہ سے لوٹا ہو جائیں. اگلی بات میں نے ان کی کرنی ہے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ وہ سانپ چھوڑ کے پکڑنے والے ہیں, پر ہوں اپنا اپنا فنڈ دے چکر چنے. 2 دن سے بارش ہو رہی ہے پورے ملک میں, آپ کو پتا ہے کہ اس وجہ سے بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں بہت زیادہ کمی ہے, کھپت میں کمی ہے, گرمی اتنی نہیں لگ رہی, اے سی نہیں چل رہے, خالی پنکھے کے نیچے بھی چین ہے. تو یہ اتنے کاریگر ہیں کہ کل سے ٹویٹر کے اوپر سروے کر رہے ہیں کہ آپ کے علاقے میں بجلی تو نہیں بند ہو رہی. یہ 2 دن دوبارہ دھوپ نکلنے دیں, آپ کی کرتوت سامنے آ جانی ہے. یہ 2.5 مہینے سے عوام کو بتا رہے ہیں کہ فیول آ رہا ہے, فیول ہمارے پاس نہیں ہے, فیول منگوا رہے ہیں, اور فیول پہنچ جائے گا تو بجلی بند ہونا بند ہو جائے گی. مریخ تو منگوا رہے ہو فیول, کتوں منگوا رہے ہو فیول, یہ آج تک نہیں پہنچ رہا. سو اس لیے یہ بنیادی طور پر ایک فراڈ کا طریقہ واردات ہے. اچھا, ایک وہ سی این جی پہ چلنے والا اینکر ہوتا تھا, نہیں بھائی رکشے کی بات نہیں کر رہا, ایک اینکر ہوتا تھا سی این جی پہ چلنے والا, وہ ہمارا دوست جیو ٹی وی کے اوپر شاہزیب خان دادا صاحب, وہ روز بتاتے تھے کہ مہنگی سی این جی لے لی, لیٹ لے لی, 13 تاریخ کو لیتے تو اچھا ہوتا ہو. طوطا فال نہیں نکالتا ہوتا, وہ والا طوطا تھا, وہ فال نکالتا تھا. 13 تاریخ کو لینی تھی, 17 کو لے لی, 18 کو لینی تھی. اگر ڈبل شاپر کروا لیتے تو ایل این جی لیک نہ ہوتی, یہ ڈبل شاپر نہیں کروایا تھا. تو وہ جو چھوٹو حکیم ہے ہمارا, وہ غائب ہے, پتہ نہیں تو گیس بند ہے تو اس کو گیس مل نہیں رہی, اور وہ گیس سے چلتا ہے اس لیے بند ہے, یا ان کی شرم آج کل میرا خیال ہے کہیں گئی ہوئی ہے, شاید چھٹی پہ گئی ہوگی, سمر ہالیڈیز بھی ہوتے ہیں, تو ان کی جو شرم ہے یا جس طرح کی صحافت وہ کرتے ہیں اس کو شاید آج کل سمر ویکیشنز ہوں. تو ان کو ان کے چینل کو یاد کروانا تھا کہ 45% گیس مہنگی ہو چکی, کسانوں کے جو پلانٹ تھے کھاد کے ان کو گیس بند کر دی گئی ہے, جس کی وجہ سے کھادیں مہنگی ہو گئی ہیں, کسان کو کھاد نہیں مل رہی, اس کی فصل تباہ ہو جانی ہے. اس کی فصل تباہ ہوئی تو آٹا پہلے ہی اس ٹائم 95 روپے کلو میں بک رہا ہے, اگلے چند دن میں وہ 100 روپے کلو ہو جانا ہے. غریب آدمی روٹی کھانے سے بھی جائے گا. تو آپ کو شاہزیب صاحب, لوگ اب آپ کو بھی گالیاں دیں گے دن رات صبح و شام, کیونکہ ان کو سب یاد ہے, آپ کا کیا ہوا کرتوت سب یاد ہے. جب آپ لفافہ پکڑ کے سارے پروگرام ایل این جی پہ کرتے تھے, اب اس سے حالات خراب ہیں, اور اب آپ کو چپ لگی ہوئی ہے, آپ سائلنٹ موڈ پہ, کہیں بولتے نہیں, نظر نہیں آ رہے آج کل. تو ایک آدھ پروگرام کریں, اور کچھ نہیں تو کم از کم میری اس پریس کانفرنس پہ کوئی ساڑ پھک لیں. باقی آپ لوگ یلو جرنلزم کرتے ہیں, لوگوں کی ذاتیات کے اوپر آپ کو بہت پروگرام کرنے کا شوق ہے, ذاتیات کی انفارمیشن اب آپ کے بارے میں بھی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس, لیکن تربیت کا فرق ہے. ورنہ تو ذاتیات ایسی رنگین ہے آپ لوگوں کی کہ آپ لوگوں کے بارے میں خبریں آئیں اوپر سے نیچے تک تو آپ کو لگ ہوش جائے, لیکن ہم وہ کام نہیں کریں گے کیونکہ تربیت فرق ہے. تو آپ کو دوبارہ آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ کبھی آپ نے اپنی ذاتیات دیکھنی ہے تو آپ ذرا رابطہ کر لیں اسلام آباد راول پنڈی کے تمام رپورٹرز کے ساتھ, ان کے پاس بھرے پڑے ہیں ان کے فون, مجھے چند نے دکھائے ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے شاید باجی کے پاس بھی آپ کا مٹیریل ہے جس وجہ سے مجبور ہو کے آپ اس طرح کے پروگرام کرتے رہے ہیں. اب تو مجھے یہی لگ رہا ہے. آگے چلتے ہیں جی. ایک یہاں رشتے تڑوانے والی باجی ہے, رشتے کروانے والی تو آپ نے سنی تھی, وہ انگلی والی باجی ہے. انگلی مار کا باجی آپ نے دیکھی ہے نا, ایسے سے کر کے, ایسے اتار کے بتاتا ہوں, ایسے سے کر کے بولتی ہیں, جو کبھی ادھر انگلی جاتی ہے کبھی ادھر انگلی جاتی ہے, وہ جو بچوں کو ڈراتی ہیں. اب مائیں تمام ان کا نام لے کے بچے سلاتی ہیں کہ بیٹا سو جو, آنٹی مریم آ جانی, مریم اورنگزیب, تو بچے دڑم سے سو جاتے ہیں فوراً. تو اس لیے ایک تو میری پرزور خواہش ہے کہ یہ یوٹیوب کے اوپر ان کی ایڈ زیادہ ڈالے جائیں, کیونکہ شام میں لوگوں کے بچے سوتے نہیں, یوٹیوب دیکھتے ہیں. اب یوٹیوب پہ بھی انگلی والی مریم اورنگزیب نظر آنی چاہیے, وہ جو کہتی تھی روئیں پٹیں. وہ رشتے تڑوانے والی باجی جو ہے وہ بتاتی تھی آٹا چور, چینی چور, فلانا چور, ایک گردان ہوتی تھی. باجی ہوں ذرا دس سن گیس چور کون ہے, باجی ذرا سانو دس سن بجلی چور کون ہے, باجی ہوں دس ہے جنہیں چور نے اتنے کو 8 کروڑ روپیہ لگوایا ہے
اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس کے سوئمنگ پول پہ وہ چور کون ہے؟ باجی اور 10 پناہ گاہ میں لوگوں کی روٹی چھیننے والا چور کون ہے؟ لنگر کھانے کے اوپر روٹی چھیننے والا چور کون ہے؟ اور باجی آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ وہ جو آپ نے 2000 روپیہ دیا ہے لوگوں کو انگلیاں نکال کے اور آنکھیں نکال کے، اس 2000 سے عوام نے کیا کیا کرنا ہے؟ کیونکہ پیسے بچے پڑے ہیں لوگوں کے پاس، سارے خرچے پورے کرنے کے بعد میرے کچھ جاننے والے غریب لوگ ہیں، انہوں نے آٹا بھی لے لیا ہے، گھی بھی لے لیا ہے جو 300 روپے کلو مہنگا ہوا ہے، آٹا 100 روپے کلو والا بھی لے لیا ہے، بجلی کا یونٹ جو 14 روپے سے 32 روپے ہوا ہے وہ بھی اسی 2000 میں انہوں نے دے لیا ہے، جو پٹرول 185 روپے اور ڈیزل 115 روپے مہنگا ہوا اس کا فرق بھی وہیں سے دے لیا ہے۔ انہوں نے تمام چیزیں کر کے ان کے پاس 797 روپے بچے پڑے ہیں۔ باجی کیا مشورہ دیں کہ اس 797 روپے سے وہ لاس ویگس نہ گھوم آئیں یا کہیں اور سیر شہر نہ کر آئیں؟ تو کوئی مشورہ دے دیں باجی، یا کوئی ایک دوسری شادی نہ کرا لیں آپ، اب رشتے تڑوانے کے ساتھ ساتھ رشتے کروا بھی دیں تو بہتر ہوگا۔ تو یہ جو رشتے تڑوانے والی باجی ہے ہماری، اس سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ لوگوں کو اس 2000 روپے کا مصرف ضرور بتائیں، کیونکہ پیسے بچے پڑے اور اب لوگوں کو فکر یہ ہے کہ کیونکہ وہ 2000 کے پیسے بچے پڑے ان کے گھر پہ ڈاکہ نہ پڑ جائے اس وجہ سے، اور اب کئی لوگ سوچ رہے ہیں کہ اسی 2000 میں سے وہ ایک سیکیورٹی گارڈ بھی رکھ لیں، کیونکہ رقم اتنی بھاری آ رہی ہے گھر میں اور سارا خرچہ کر کے وہ رقم بچ جاتی ہے تو کہیں گھر میں ڈاکہ نہ پڑ جائے اور نقصان نہ ہو، تو اب اس 1000 روپے میں وہ جو ہے ایک سیکیورٹی گارڈ بھی رکھ رہے ہیں۔ لیکن مجھے تو لگ رہا ہے اس میں اس کے بعد بھی پیسے بچ جانے تو ایک شاہ زیب خانزادہ جیسا اینکر بھی رکھ لینا چاہیے بندے کو اپنا ہی، مشہوری کرنے کے لیے۔ پیسے تو بہت زیادہ ہے، 2000 میں سے اسے بھی پیسے دے دینے چاہیے۔ آگے آخری چیز جو میں نے کہنی ہے وہ یہ کہنی ہے کہ آپ لوگوں کی جو چوری چکاری تھی وہ عوام کو سمجھ آ گئی۔ آپ لوگوں نے اس کے بعد ایک بڑی گندی حرکت کی ہے، اس کی انویسٹیگیشن آپ نے کرنی ہے۔ حکومت، افواج پاکستان یہاں موجود ہے، انویسٹیگیشن کی جائے۔ خان صاحب کی اسیسینیشن کے لیے افغانستان کے اندر کسی کو ہائر کیا گیا، ان کی جان لینے کے لیے وہاں پر اس چیز کا انتظام کیا گیا۔ یہاں پر جو ان کے لوکل آپریٹر ہیں ان کو جب وہ انسٹرکشنز آئیں تو وہ وہاں سے ظاہری بات ہے وہ انٹرسیکٹ ہوئیں، اور وہاں سے ہمیں پتہ چلا۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ اس ملک کے ہر ادارے، صحافت ہو، پولیس ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، ہر جگہ پر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو محب وطن ہیں، جو اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ کا سرمایہ ہے۔ اور اس کے بعد جو کاؤنٹر ٹیررزم خیبر پختونخوا کا ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے ایک الرٹ جاری کیا۔ تو اب اس کی انویسٹیگیشن ایک تو ہونی چاہیے، اور جتنی ایک مجرمہ کو سیکیورٹی ملتی ہے جس کا نام مریم صفدر ہے، جس کا کبھی کوئی اس نے عہدہ نہیں اس کے پاس سرکاری رہا، اس کے برابر سیکیورٹی ایٹ لیسٹ جو ہے وہ خان صاحب کو ملنی چاہیے۔ اور جو سیکیورٹی کے میجرز حکومت نے لینے وہ ضرور لیں، اور یہ ہم نے انفارم کرنا ہے کہ ہمیں ان سازشوں کا پتہ ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اور دوسرا جو خرم دستگیر کا بیان ہے، اب میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنے، کیونکہ خرم دستگیر نے ڈائریکٹلی آرمڈ فورسز کو انوالو کیا ہے، اور اس نے ڈائریکٹلی کہا ہے کہ اکتوبر میں جو فیصلہ ہونا ہے اس کے بعد ہمارا احتساب ہونا تھا۔ تو آرمڈ فورسز کو، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو اس کے اوپر فوری ایکشن لینا چاہیے۔ ان کے اس بیان کے اوپر انہوں نے ایک تو فوج کو نہ صرف سیاست میں گھسیٹا ہے بلکہ انہوں نے فوج کو اس سازش میں گھسیٹنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے فوج کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی ہے۔ وہ ایک سٹنگ وزیر ہیں، ان سے اس چیز کا حساب لیا جائے، یا کوئی پھر جید صحافی جو ہے ان کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو کرے اور ان سے پوچھے کہ عمران خان تو ابھی حکومت میں تھے مارچ اپریل میں، تو کیا جو 100 جج انہوں نے جا کے اکتوبر میں ہائر کرنے تھے، نئے جج رکھنے تھے، نئے جج، کیونکہ ججوں کی تعداد کمی ہے، کیسز زیادہ ہیں، اس وجہ سے انصاف نہیں ہو پا رہا تیزی سے، تو جو نئے جج لے کے آنے تھے تاکہ انصاف تیزی سے ہو، وہ کیا وہ مارچ اپریل میں کیوں نہیں رکھ سکتے تھے؟ تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں خرم دستگیر؟ اس چیز کی مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ عوام سے اپیل کروں گا کہ آج شام 9 بجے آپ سب نے مل کے یہ جو کھوتا کھو میں چلا گیا ہوا ہے یہ باہر نکالنا ہے۔ اگر آپ گھر پہ بیٹھیں گے تو یہ کام نہیں ہونا۔ اگر آپ گھر پہ بیٹھیں گے تو ابھی آپ جو 234 پہ تیل خرید رہے ہیں، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں
اگلے چند دن میں یہ 234 والا آپ کو 272 روپے پہ خریدنا پڑے گا. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. جو روپیہ آج 33 روپے کم ہوا, اگلے چند دن میں یہ روپیہ 40 روپے کو کراس کرے گا. اس کا جو اس کے اندر جو ڈیپریسیشن ہو رہی ہے. سو اگر اس ساری انحطاط, اس تباہی, اس بربادی کو آپ نے روکنا ہے تو آج شام 9 بجے باہر نکلیں. کسی کے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. ورنہ پھر آپ نے غربت کچھ ملکوں میں دیکھی ہے. جب غربت آتی ہے تو ابھی تو یہ بے شرم ویسے ہی کہہ رہے ہیں نا کہ چائے کی ان کی مینجمنٹ آپ دیکھ لیں, کہتے ہیں چائے کی ایک پیالی چھوڑ دیں, روٹی 4 لوگ ایک کھا لیں. یہ والے بیان آپ نے دیکھ لیے نا ان کے وزیروں کے. یہ تھی تجربے کار ٹیم. ہمیں بتایا جاتا تجربے کار ٹیم نہیں, اے پیاز تجربہ ہے نا تھا. تجربہ ایک چیز میں ان کا ہے, منی لانڈرنگ میں. جن کو منی لانڈرنگ میں استعمال کرنا ان کو قتل کروانے میں, گلزار ہو, مقصود چپڑاسی ہو, شبیر ہو, یا ڈاکٹر رضوان ہو, یا اس کے بعد رضا ہو, کوئی پھانسی لگاؤ. اتنا موٹا رسے کے ساتھ اسے پھانسی لگا ہوا ہے بیچارہ. اور بھائی جب کوئی خودکشی کرتا ہے نا تو ٹرک کھینچنے والا رسا نہیں لے کے آتا, وہ پہلے انتظام نہیں کرتا, جا کہیں سے رسا نہیں لے کے آتا ٹرک والا. اتنا موٹا رسا تھا جو اس کے گلے میں باندھا ہوا تھا. تو آپ لوگوں کی نقل کے لیے اصل کی ضرورت ہوتی ہے. کم از کم آپ لوگ کیونکہ فراڈیے ہیں اس طرح کی, یہ منی لانڈرنگ کے, تو آپ پھر کوئی کرائے کا قاتل ہی ہائر کیا کریں. یہ کام میرا خیال آپ نے اپنے ہاتھوں ہی کیا ہے, اس لیے آپ سے ایسا ہوا. آپ نے کہا ایک تو یہ بتا دیں کہ رشتے تڑوانے والی بتا ہی دیں کہ رشتہ کس کا ٹوٹا ہے. اس سے نمبر 1 وہ چوری صاحب تو میرا ٹوٹ جانا ہے. جتنی مہنگائی ہو گئی ہے تو کو تنخواہ کم نہیں پورا کیتا. گل تو سنو میری چوری صاحب, جو حالات ہو گئے نے بھابی نو تواڈے کولوں راشن نہیں دتا جانا لے جا کے. مینوں تو فکر اپنے بھرا دی پئی ہے. میں اس تو کہہ رہے ہیں باجی مریم رشتے تڑوان والی ہے. اس نے ہر گھر رشتے تڑوا دینے جس طرح کی مہنگائی کی ہوئی ہے. مہنگائی ہے, امن و امان کی صورتحال ہے, پیٹرول ڈالر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ضمنی الیکشن بھی آ رہے ہیں. خان صاحب کب نکل رہے ہیں ضمنی الیکشن کی کمپین کے حوالے سے, کیونکہ ہر چیز اب آپ کے سامنے. پہلے تو میں ٹھیک ہے جی, آپ نے جوڈیشل کمیشن کا کہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے قبل جو جوڈیشل کمیشن بنے تھے ان سے آپ کو انصاف ملا تھا؟ اچھا, 2 باتیں. پہلے تو آپ نے رشتہ تڑوانے کی بات پوچھی, تو بھائی اس ٹائم جو کمانے والا ہے نا وہ بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے. وہ ماں کے لیے سوٹ لے کے جائے تو بیوی ناراض, بیوی کے لیے لے کے جائے تو ماں ناراض, صرف بچوں کے لیے لے کے جائے تو کوئی اور ناراض. تو لوگوں کے مہنگائی کی وجہ سے بجٹ ٹائٹ ہو گئے ہیں, اب کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے گھروں میں ناتفاقی نہیں ہوگی, لڑائی نہیں ہوگی جب ریسورسز کم ہوں گے, ٹینشن نہیں ہوگی جب آپ بچے کی فیس ٹائم پہ نہیں دیں گے تو بیگم سے آپ کی لڑائی نہیں ہوگی. تو میں اس مطابقت سے کہہ رہا ہوں, پہلی بات. دوسری بات, ضمنی الیکشن کی آپ نے بات کی, وہ کرتوت آپ نے ان کی کل لاہور میں دیکھ لی جو انہوں نے کیا ہے. جس طریقے سے انہوں نے شبیر صاحب جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے دفتر کے اوپر جس طریقے سے, وہ ابھی یاسمین راشد صاحبہ نے کمپلیٹ پریس کانفرنس میں بات کی, اس لیے میں نے کی نہیں, رات میں نے ٹویٹ کیا تھا اس پہ, جس طریقے سے گولیاں ماری ہیں انہوں نے. وہ لوٹے نذیر چوہان نے جس طریقے سے آ کے وہاں پر, کیونکہ اس کو اپنی ہار یقینی نظر آ رہی ہے, لوگ لوٹے کو تو ووٹ نہیں دیں گے. وہ لوٹے کے خلاف, یہ شبیر تو پڑھا لکھا وکیل ہے, LLB ہے, اللہ کی قسم یقین کریں لوٹے کے خلاف کھوتا کھڑا کر دیں تو لوگ اس کو بھی ووٹ دیں گے, کیونکہ وفادار تو ہوگا نا وہ. اس لوٹے کو تو لوگوں نے ووٹ نہیں دینے. اس کو ہار نظر آ رہی ہے, اس وجہ سے اس نے اس طریقے کی گھٹیا حرکت کی کہ وہاں ایک بچے کو فائر مارا, وہاں پر لڑائی مار کٹائی کی. تو ان کو اپنی ہار جو ہے نا وہ نوشتہ دیوار. دوسری آپ نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی, تو جوڈیشل کمیشن میں اگر کبھی سزا نہیں ملی, کم از کم لوگوں کو چانن کافی مل گیا کہ اس کے اندر گندگی کیا تھی. جب وہاں پروسیڈنگ ہوتی ہے تو صحافیوں کو مٹیریل ملتا ہے اور صحافی پھر پبلک سے شیئر کرتے ہیں, تو چانن کافی ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہوا. خان صاحب بہت جلد نکل رہے ہیں انشاءاللہ, بہت جلد ضمنی الیکشن کی کیمپین پہ خان صاحب نکل رہے ہیں. صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کے دور میں سب سے زیادہ جو لوگ سراپا احتجاج رہے وہ سرکاری ملازمین رہے تھے. اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھا کہ احتجاج کرتے رہے, کوئی تنخواہوں کی حوالے سے, اس والے سے. آج بھی بنی گالہ کے باہر KPK سے اساتذہ آئے ہوئے اور صرف اس چیز کے لیے کہ ہمیں جو وہاں پر کانٹریکٹ بیسس پہ رکھا گیا ہمیں پھر پکا کیا جائے. لیکن اس حوالے سے تو بتا دیں کہ KP گورنمنٹ ابھی بھی آتی ہے, ان کے لیے کیا آپ لوگ اقدامات کریں؟ اچھا میرا سوال ہے, بھائی کی تنخواہ کتنی بڑی ہے اس سال آپ کی؟ نہیں بڑی. پہنچ پھر بنی گالہ اللہ کا نام لے کے تو بھی احتجاج جو ہے. اگلا سوال. یہ بتائیں کہ یہ بہت اہم ایشو آپ نے کہا کال انٹرسیپٹ ہوئی ہے وہ اطلاع تک پہنچی ہے,
अगर वो इत्तला आप तक पहुंची है तो कुछ पता चला कि वो किसने सिपाही थी, ये भी थोड़ा बहुत पता चला होगा या नहीं पता चला। इसके अलावा वो जो कुची नामी शख्स है वो क्या पाकिस्तान में आ चुका है, अफगानिस्तान में उसको सिपाही दी गई? मैं इसमें थोड़ी सी बता दूँ। इसमें मैं इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर नहीं करूँगा कि जो इदारे जिनकी ये ज़िम्मेदारी है मैं उनको ये काम करने दूँगा। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँगा तो इस टाइम जो उसका स्टेटस है इस सारी इवॉल्विंग सिचुएशन का वो मुतासर होगा। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से इस सारे प्रोसेस में नुकसान होने का ख़दशा है। इसलिए जो रेलेवेंट इदारे हैं जिनका ये काम है मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि उस पर फौरी काम करें और इस सारा जो नेटवर्क है उसको अनफोल्ड करके सामने लेके आएँ और इसके पीछे कौन है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। उम्मीद मुझे नहीं है, मैं बड़ा क्लियर बता दूं कि मुझे उम्मीद नहीं है, बट अल्लाह के घर से ना उम्मीद नहीं होती। मैंने उसका जवाब दे दिया, मैंने जवाब दे दिया। अगला सवाल। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप जो फौज के साथ मामला किस तरह पे हैं, कोई मामूल पे हैं या व्यक्ति की तरफ पे हैं, और दूसरा आप एहतजाज की कॉल 6 दिन बाद देनी थी, फिर किस वजह से वो भी रुकावट आई, और वजारत साइंस टेक्नोलॉजी एक तहकीकात कर रही है उसकी कर रही है। देखिए दो बातें उसमें, तो जो वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे मैंने पहले दिन एक ट्वीट कर दिया था, वो ट्वीट मेरा जवाब है। जब दिल करे उस जवाब को पढ़ा जाए और जब दिल करे उसको किसी अदालत में ले जाके उस पर कार्रवाई की जाए, इसलिए कि जब इतनी शिद्दत के साथ मंजी पीढ़ी ठोकी जाती है तो अगर अपनी मंजी के नीचे कुछ ऐसा पड़ा हो तो आप ऐसी हरकतें नहीं करते, आप चुप साधते हैं या चुप करके किसी और मुल्क की आप जो है वो टिकट खरीदते और निकल जाते हैं। तो इसलिए उसका जवाब तो दे चुका। जो आपने बात की, दूसरा सवाल आपका क्या था? पाक फ़ौज के साथ आपके तरफ, आप पाक फ़ौज के अंदर आज सर्वे करवा लें, मैं चैलेंज से कहता हूँ। फ़ौज क्योंकि सियासत में नहीं, लेकिन ज़ाहिर बात है जो पाक फ़ौज के अफसरान हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके जवान हैं, वो सियासी सोच तो रखते हैं, उनको वोट का हक़ तो दिया हुआ है, उनसे वोट का हक़ तो नहीं आप छीन सकते ना। वो अपनी वर्दी के अंदर किसी सियासी अमल में उन्होंने नहीं जाना, लेकिन वोट तो देते हैं वो। तो आप आज उनसे ज़रा सर्वे करवाएं तो आपको ये नज़र आएगा कि अल्लाह के करम से मोर देन 95% फ़ौज जो है वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसकी फ़ौज का एक बंदा, उनकी फैमिलीज़ का बंदा जो है वो वोट देगा अगर आज इलेक्शन होता है। तो फ़ौज के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिश्ता है वो वही रिश्ता है जो दो सगे भाइयों का होता है। फ़ौज के साथ हमारा वही रिश्ता है जो दो सगी बहनों का होता है। फ़ौज के साथ वही रिश्ता है हमारा जो दो जिगरी यारों का होता है। फ़ौज के साथ हम नून लीग थोड़ी हैं कि हमारा फ़ौज के साथ कभी रिश्ता ऊपर जाना है, कभी नीचे जाना है। ये इतने बेवज़न हम नहीं हैं कि ज़रा से झटके से छलक जाएं और बाहर निकल जाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें सबको ये सोचना है कि हमारी फ़ौज को कंट्रोवर्शियल करने के लिए किस किस ने ये रोल प्ले किया है, और हमारी बहादुर अफवाज जो इस मुल्क की मैं ये कहूँगा कि इस मुल्क की जो सलामती है उसकी ज़मानत है। हर एक के पास कुछ होता है ना। किसी मुल्क के ऊपर को हमला आवर होगा, वहाँ से तेल लेना चाहता होगा। किसी मुल्क से कोई टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ना तेल है ना टेक्नोलॉजी। हमारी कंपैरेटिव पावर एक ही है, और वो हमारी कंपैरेटिव पावर हमारा दिफा है, हमारा एटमी प्रोग्राम है। हमारे ऊपर ये जो कुछ भी हो रहा है ये उसको हथियाने के लिए हो रहा है। जब हमें माशी तौर पर तोड़ा जाएगा तो अगला फिर हमारे हाथ से वो छीना जाएगा। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देगी पाकिस्तानी कौम। लेकिन ये जिसकी भी साजिश है और जो इस तरफ को हालात लेके जाना चाहता है वो कौन है, वो अवाम को नज़र आ रहा है। अवाम समझ रहे हैं उस बैरूनी साजिश को, उस बैरूनी साजिश की कड़ियों को अवाम समझ रहे हैं, और अवाम को पता है कि पाकिस्तान को लीबिया बनाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को शाम बनाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को एक ऐसी स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है जिसको खुदा न खास्ता वो दुश्मन चाहता है कि इसको तोड़ दिया जाए। लेकिन पाकिस्तानी कौम ज़िंदा है, आज शाम को भी निकलेगी, इसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस बैरूनी साजिश से हमें नुकसान ज़रूर पहुंचा है, ये इसको मानने में कोई आर नहीं है। सर, बेनीगाला में तो एहतजाज हो रहा है, मुझे बताइएगा कि जब आप लोग लॉन्ग मार्च कर रहे थे तो आप लोगों को भी रोका गया था। आप जो असातिज़ा वहाँ पे बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मुतालबात नहीं माने जाते। क्या उनके साथ भी आप वही करेंगे जो आप लोगों के साथ हुआ था? जी, मैं जवाब दे देता हूँ इसका आपको। एक तो ये सवाल सबको बड़ी ज़ोर से आया हुआ है, क्योंकि दूसरा तीसरा सवाल हो गया ये। तो जो असातिज़ा हैं वो बुनियादी तौर पर
सवाल कर रहे हैं कि उनकी नौकरी पक्की की जाए या उनकी तनख्वाह, तो उसके लिए महमूद खान साहब ज़िंदा हैं, एड्रेस उनका मौजूद है, उनको मैं दे चुका हूँ बनीगाला में। अगर मेरी बहन को यकीन नहीं है तो अभी मैंने जाना है, मेरी बहन पीछे अपनी गाड़ी लगा लें, आपको भी एड्रेस दूंगा महमूद खान साहब का। तो आपको आपके पास इतनी तौफीक होगी कि गाड़ी में तेल डाल के, मेरा मशवरा है कि इतना आपको फ़िक्र हो रही तो साथ पेशावर भी चली जाएँ आज, और मैं यही कह रहा हूँ साथ ले जाएँ असातिज़ा को। तो आप उनको ज़रा महमूद खान साहब के दफ्तर तक छोड़ाएँ मेरी बहन, ताकि वो वहाँ पर जहाँ पर उनको बात करनी चाहिए वहाँ करें। हम किसी का रास्ता नहीं रोकेंगे, हमने तो किसी का रास्ता नहीं रोका अपना सारा टाइम, तमाम लोगों के साथ बात की। यहाँ पर तो लोग सामने बैठे होते थे दफ्तर से, उनसे बात करते थे, इंगेज करते थे। ये हामला औरतों के मुंह में गोलियां मारना, जर्नलिस्टों को कत्ल करना, ये लोगों को जो है वो बेवा बनाना, औरतों को, उनके शौहरों को कत्ल करना, ये नून लीग का तुर्रा इम्तियाज़ है, हमारा नहीं। वो शौक से जब वो उनका दिल करे KP के गवर्नमेंट के साथ बैठे, हम उन्हें एड्रेस भी देंगे। अगर आपको कोई शक होगा एड्रेस लिख के आपके हाथ में देंगे, आप उन्हें साथ लेके जाएं माशाल्लाह। हाँ तुसी रह गए सी, मैनू जरूर पूछो मेरी जान पूछो। थोड़ा जिहा उच्ची, बहुत ही तुसी जरा लगता है राती 11 बजे वाली गुफ्तगू कर रहे हो, जरा थोड़ा उच्चा थोड़ा जिहा आवाज़ नहीं आ रही, यकीन करें मुझे, थोड़ा सा ऊंचा। आपने कहा फौज सियासी अमल से दूर है, 70 साल तारीख इस बात की नफी करती है। खान साहब के आखिरी दौर में बाजवा साहब के साथ कैसे ताल्लुकात थे, और 2 मरतबा जो उस वक्त के स्पीकर असद कैसर PM ऑफिस की तरफ आए और वापस गए, इस दौरान क्या मामला हुए थे, और आजकल क्या बाजवा साहब से कोई रब्ता हो रहा है? असल में मसला ये है कि आपको पाकिस्तान की फ़ौज सख्त नापसंद है, और ये मुझे अक्सर आपके सवालों से समझ आती है। मेरी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका जो सवाल होता है उसमें कोई ना कोई जाविया होता है पाकिस्तानी फ़ौज पे तनकीद करवाने का, पाकिस्तानी फ़ौज को नुकसान पहुंचाने का। मुझे फ़ौज से बड़ी मोहब्बत है, इसलिए मैं आपके सवाल को पास करूँगा। बहुत शुक्रिया। शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान के कत्ल के लिए अफगानिस्तान में किसी की खिदमात ली गई थी। मजाज इदारे इमरान खान के कत्ल के मंसूबे की तहकीकात करें। हुकूमत इमरान खान को मरीम नवाज से ज़्यादा सिक्योरिटी फराहम करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत का चोरी चकारी, मनी लॉन्ड्रिंग और कारिंदों के कत्ल का है। खुर्रम दस्तगीर के फ़ौज पर इल्ज़ाम की बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए। और शहबाज गिल की जानिब से ये कहा गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बैरूनी साजिश की कड़ियों को अवाम समझ रहे हैं। पाकिस्तान को लीबिया शाम बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है वो कौमी सलामती कमज़ोर करने के लिए हो रहा है। पाक फ़ौज मुल्क की दिफा और सलामती की ज़ामिन है, इस हवाले से उनकी जानिब से कहा गया। और साथ ही साथ शहबाज गिल ने कहा कि इमरान खान बहुत जल्द ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम के लिए हैं।